وبرکاتہ۔ صوبہ آندھرا پردیش کی کارگزاری ہے۔ 3 چلے کی کل جماعتیں گزشتہ سال نکلی تھی۔ اس مرتبہ اس 3 مہینے کے اثنا میں 6 جماعتیں اور 13 افراد چدہ نکلے ہیں۔ چلے کی کل جماعتیں گزشتہ 101 نکلی تھی، اس مرتبہ 52 جماعتیں نکلی ہیں۔ دیگر صوبہ میں تقاضوں پر بھیجی گئی گزشتہ 49 جماعتیں تھیں، اس مرتبہ 3 جماعتیں بھیجی گئی۔ 4 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 1 تھی، اس مرتبہ 2 جماعتیں ہیں، اور مزید 2 جماعتوں کے قواعد بھی ہمارے ذمہ دار حضرات لے کے آئے۔ ماہ مستورات 2 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ بھی کچھ نہیں تھی، اس مرتبہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ماہ مستورات چلے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 3 تھی، اس مرتبہ 2 ہے۔ ماہ مستورات عشرہ کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 3 تھی، اس مرتبہ 6 ہیں۔ ماہ مستورات سہ روزہ جماعتوں کی اوسط تعداد گزشتہ 50 تھی، اس مرتبہ 83 ہے۔ سہ روزہ جماعتوں کا ماہانہ اوسط مردانہ گزشتہ 216 تھا، اس مرتبہ 433 ہے۔ اور دیگر طبقات میں جو کام ہمارے ہاں ہو رہا ہے، الحمدللہ اساتذہ اور طلباء میں اچھی فکریں ہو رہی ہیں۔ فکروں کے اعتبار سے شہر کے ذمہ دار اساتذہ ٹیچرز جو ہیں وہ مہینے میں 1 مرتبہ پورے شہر کے اعتبار سے جڑتے ہیں اور پورے طلباء کی فکریں ہوتی ہیں۔ 165 مقامات پر طلباء کے اجتماعات ہوتے ہیں، انگریزی طلباء کے، اور 24 گھنٹوں کی جماعتوں کی اوسط تعداد ان طلبوں کے نکلنے والوں کی 212 ہے۔ معذورین کا بھی کام الحمدللہ ہو رہا ہے، ایک شب گزاری میں بیان کا ان کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ریلوے کے کام کرنے والے حضرات کا بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ ہر ماہ یہ حضرات جڑتے ہیں فکروں کے اعتبار سے، اور ان کی 2 سہ روزہ جماعتیں ہر ماہ نکل رہی ہیں، اور یہ ریلوے کے حضرات کی یہ فکریں کرتے ہیں۔ پروفیشنلز اور آئی ٹی کے حضرات میں بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ ہر شب گزاری پہلے پورے شہر کے اعتبار سے ایک جگہ یا آئی ٹی کے حضرات جڑا کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے اب ہر شب گزاری کے اعتبار سے یہ حضرات جڑ رہے ہیں۔ تقریباً شہر کے اعتبار سے آئی ٹیز کے کام کرنے والوں کا جو عملہ ہمارے پاس ہے وہ 1200 سے 1500 کا ہے، اور ان کی مستقل سہ روزہ جماعتیں بھی نکل رہی ہیں اور عشرے کی بھی جماعتیں نکلتی ہیں، اور ابھی ان کی چھٹیوں کا زمانہ قریب ہے۔ یہ کارگزاری آئی تھی کہ اب ان کی چلے کی بھی جماعتیں بنیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ڈاکٹر حضرات کا بھی کام مستقل فکر ڈاکٹروں کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ اس کا بڑا نفع یہ ہو رہا ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ پورے شہر کے اعتبار سے ڈاکٹرز حضرات ہمارے یہاں جڑتے ہیں، اور پھر ان کی سہ روزہ کی جماعتیں بنتی ہیں، اور 20 سے لے کے 30 تک ڈاکٹر حضرات کی تعداد ہوتی ہے سہ روزہ میں۔ ہر ماہ ایک ضلع کو مستقل ٹارگٹ بنا کر کے یہ حضرات جاتے ہیں۔ اس میں بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسے ضلع جہاں پر عام طور سے جماعتیں نہیں جاتی، وہاں بھی یہ ڈاکٹر حضرات کی جماعتیں جا رہی ہیں، اور وہاں کے ان 3 دن کے دوران قیام الحمدللہ میڈیکل کالجز اور ڈاکٹرز اور میڈیکل کی دکانداروں پہ
یعنی میڈیکل لین سے جتنے لوگوں کا تعلق ہے ان حضرات سے یہ حضرات ملاقاتیں کر کے ان کو جوڑتے ہیں، تو کہیں 100 کہیں 150 کہیں 200 سے بھی زیادہ کا مجمع الحمدللہ ضلعوں کے اعتبار سے جڑتا ہے، اور بڑی اچھی اس کی شکلیں بن رہی ہیں، اور آگے کام کی اور زیادہ ہونے کی اس کے ذریعے سے امید ہے۔ اسی طرح اور بہت سے طبقات ہیں، جیسے آٹو اسٹینڈز جہاں پر آٹو والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ان حضرات کو جوڑ کر کے دین کی بات کی جاتی ہے، اور پھر ہفتہ واری اجتماعات میں جوڑنے کے لیے ان کو ترغیب دی جاتی ہے۔ اسی طرح ترکاری فروشوں میں ان کے اوپر بھی الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، اور زلف تراش حضرات، پہلے ہمارے صوبے میں یہ زلف تراشنے کا کام صرف ہمارے ہندوستانی بھائی ہی کیا کرتے تھے، لیکن کچھ سالوں سے دوسرے صوبوں سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ پورے ملک میں یہ حضرات پھیل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو ان کو مستقل نشانہ بنا کر کے ان پر محنتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو جوڑ کر کے دین کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ حضرات سیروزہ وغیرہ میں بھی نکل رہے ہیں، آگے چلوں کے بھی ان کے عزائم ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عملہ کارپینٹرز کا ہے، جو سہارنپور اور دیگر صوبوں سے آئے ہوئے حضرات تقریباً شہر کے اعتبار سے 2-3 لاکھ کا مجمع تو ان حضرات کا ہوگا ہمارے پاس، اور سبھی مسلمان ہیں۔ تو ایک مقام ہمارے یہاں شہر میں ہے جہاں پہ کثرت سے یہ حضرات رہتے ہیں، تو ان کی مستقل فکر ہوتی ہے، ان کے جوڑ مستقل کیے جاتے ہیں۔ جوڑنے پہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب اس میں بہت سے وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے مقامات اپنے علاقوں کے اعتبار سے اوقات لگائے ہوئے 3 چلے لگائے ہوئے بھی لوگ اس کے اندر مل جاتے ہیں، اور پھر آگے کی تشکیلیں ان کی ہو رہی ہیں، تو اس میں کم سے کم 3 دن کے لیے تو یہ حضرات تیار ہوتے ہی ہیں آگے 3 چلے کے لیے، اور ان میں سے بعض حضرات الحمدللہ بیرون میں بھی ان کا وقت لگا یہاں پر آنے کے بعد میں۔ اسی طرح یہ بقرعید کے موقع پر قریش برادری ہوتی ہے، وہ ہفتہ 10 دن تک یہ حضرات فارغ ہوتے ہیں، تو بقرعید سے پہلے سے ساتھیوں نے اس کی فکر کی کہ بھئی یہ حضرات جب فارغ ہوتے ہیں تو کچھ ان کی فکریں کی جائے، تو شہر کے اعتبار سے ہمارے بہت سے ساتھیوں نے قریش برادری کو جوڑا، اور پھر ان سے دین کی بات کی، تو نتیجے میں بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنے اعتبار سے مقامی کام میں جڑنے کے انہوں نے عزائم کیے، اور پھر ان کی تشکیلیں بھی ہوئی، اور بہت سے لوگ سیروزہ کے لیے بھی اس میں نکلے۔ اسی طرح تعمیراتی کام کرنے والے مزدور حضرات جو مستری کا کام کرتے ہیں، لیبر کا کام کرتے ہیں، یہ ہمارے یہاں جیسا گزشتہ کارگزاریوں میں بھی آپ حضرات نے بات سنی کہ دوسرے صوبوں کے آئے ہوئے بہت سے حضرات ہیں، جیسے بہار ہے، بنگال ہے جی، اور مہاراشٹر ہے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ملاقاتوں میں گئے تو بتایا کہ ایک ہی روم کے اندر 6 بھائی ہیں۔ جب ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ صاحب وہ وقت لگائے ہوئے ہیں۔ پھر ان سے بات کی تو کہا کہ صاحب ہمارا ایک بھائی 4 مہینے کے لیے ہم دینے کو تیار ہے۔ تو اس طرح 20 تک ایک روم میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، 20 کی تعداد تک، اور ان کو صرف اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے۔ جو فارغ وقت ہوتا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرو تو یہ احسان سمجھتے ہیں۔ جب ساتھی ان غیر وطنی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہاں بھی کوئی ہمارا چاہنے والا ہے، تو بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ حضرات بات بھی سنتے ہیں، اور پھر قریب کی مسجدوں میں بھی یہ جڑتے ہیں، آگے کی بھی ان کی تشکیلیں ہو رہی ہیں۔ اور ان آنے والوں میں بہت سے لوگ جو ہیں اوقات لگائے ہوئے، چلے 4 مہینے لگائے ہوئے بھی ہیں۔ اسی طرح ہوٹلز کے اندر کام کرنے والا ایک طبقہ ہے، کبھی ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اپنے طور پہ میں دیکھتا ہوں چہرے کی شباہت سے کچھ شناخت ہوتی ہے کہ صاحب ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں۔ سلام کر کے ان کی عزت کرتے ہوئے تھوڑی سی بات کر کے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ
کہ بھئی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں؟ تو بڑے شرماتے ہوئے کہتے ہیں ہاں صاحب ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے. کسی کا حفظ مکمل ہوا، کوئی عالمیت کا کورس ادھورا رکھ کے آ گیا. تو تقریباً ہوٹلوں میں ایسا بھی عملہ ہے جو فکر معاش کے سلسلے میں آیا ہوا ہے. ایک ہوٹل میں اس طرح کی فکر ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب میں ایک نہیں ہوں، اس طرح کے کام کرنے والے مدرسے کے بہت سے بچے اس ہوٹل میں ہیں. میں نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کی نماز کا کیا اہتمام ہوتا ہے؟ آپ کے ہوٹل کے اونر سے کہو تو ہم ملاقات کریں، بات کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم فکر کریں گے. نتیجے میں یہ ہوا کہ اس ہوٹل کے اندر جہاں ان کام کرنے والے ورکرز رہتے ہیں ان کا مصلی قائم ہوا اور یہ حضرات کام کرتے ہوئے باجماعت اپنی نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح بہت سے طبقے ہیں جس میں گھسنے کی ضرورت ہے کہ لوگ بات سننے کو تیار ہیں، ساتھ دینے کو تیار ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے طبقات ہیں، الحمدللہ ان کے اندر بھی کام ہو رہا ہے. آپ کے یہاں سے جماعت جاتی ہے ڈاکٹروں جی کی، طلبا کی، اس میں اور کوئی ساتھ جاتے ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں اور ذمہ دار حضرات بھی ہوتے ہیں اس میں. جی مخلوط جماعت جاتی ہے. ہاں مخلوط ہوتے ہیں. کسی خاص طبقے کی جماعت کے بجائے اصل تو ہمارا کام ہے مسجد وار ترتیب پر لانے کا. جی ہر مسجد میں ہر طبقہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. اصل 3 دن کی جماعت یا چلنے کی جماعت مسجد کی سطح پر لانی ہے. لیکن وہ کسی خاص وقت کسی طبقے کو جوڑیں تو وہ بہت اچھی چیز ہے تشکیلوں کے کرنے کے لیے. لیکن مستقل ڈاکٹروں کا کوئی اجتماع ہونے لگے یا مستقل ڈاکٹروں کی جماعت جانے لگے، اس کے بجائے لانا تو مسجد کی سطح پر ہی ہے، لیکن وہ کچھ لوگوں کو ملا کر کے ضرور بھیج دیا جائے. جی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ 3 دن کی جماعت تو ان کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں. لیکن یہ جماعت چونکہ پورے شہر کے اعتبار سے ہوتی ہے تو آنے کے بعد 27 دن تک تو اپنی مسجد وار جماعتوں کے ساتھ ہی جڑ کے یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ. یہ عسکری اداروں کے طلباء کی 24 گھنٹے کی جماعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کوشش تو یہی کریں کہ 3 دن یعنی وہ اپنی کلاس کرنے کے لیے آ جائیں. آج کل تو وہ سواریاں ہوتی ہیں اور پھر یعنی مسجد کی جماعت کے ساتھ 3 دن لگائیں. یہ کریں، کوشش یہی کریں. اصل تو یہی ہے کہ ان کو بھی جمعے کو نکالتے ہیں اور پھر اتوار کو یا پیر کی صبح جب آ جاتے ہیں. جب تک نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ عربی طلباء کی جماعتیں 24 گھنٹے کے لیے جاتی ہیں وہ کر لیں. لیکن کوشش یہی کریں کہ وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی نکلیں. اور پھر بعض ملکوں میں تو کلاس میں بھی نہیں آتے، بعض ملکوں میں کلاس میں بھی نہیں آتے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے شکایت کی کہ فلاں ملک کے لوگ طلباء کو بھیجتے ہیں، کلاس میں بھی نہیں آنے دیتے ان کو. بلکہ وہاں کے ایک ساتھی نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جماعت میں جاتے ہیں پھر کلاس میں آ جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ انہیں ایسے ہی کرنے دو، تم ایسے ہی کرتے رہو. یہ فرمایا حضرت. گویا میں آپ کی بات سے یہ کہوں کہ اصل تو 3 ہی دن ہیں. اب اس میں طلباء کی رعایت یہ ہے کہ وہ 3 دن کی جماعتوں میں 24 گھنٹے کے طلباء کا بھی وقت لگ جائے، لیکن مستقل ایک بات چلے 24 گھنٹے کے لیے طلباء کی، جیسا کہ جماعتیں بنا رہے ہیں. تو اگر یہ بات سب پورے ملک کے سامنے آئے وہ 24 گھنٹے کی طلباء کی جماعتیں ہی نکلنے لگیں گی اور وہ 3 دن والے بھی 24 گھنٹے میں آ جائیں گے. سہولت پسند طبیعت ہے نا. تو اصل تو 3 ہی دن ہیں. جیسے ان طلباء کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس اعتبار سے ان کو ساتھ لیا جاتا ہے. اگر 3 دن کی چھٹیاں ہیں تو بڑوں کے ساتھ 3 دن کے لیے ان کو لیتے ہیں، نہیں تو 2 دن، نہیں تو آخر درجے میں 1 دن کے لیے تو کم سے کم طلباء کو لے لیتے ہیں ساتھ میں. لیکن بڑوں کی نگرانی میں طلباء چلتے ہیں الحمدللہ. آخری بات یہ ہے کہ
ہمارا صوبے کے اعتبار سے جب بھی یہاں پر بڑوں کا جوڑ ہوتا ہے اس کے بعد ہم صوبے کو بھی جوڑ لیتے ہیں الحمدللہ۔ اس مرتبہ بھی انشاءاللہ یہاں سے واپسی کے بعد 3 تاریخ کو ہمارے صوبے کے اعتبار سے جوڑ رکھا گیا ہے، اور اس میں پورے اضلاع کے حضرات بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس میں ہمارے بزرگوں سے بھی تشریف آوری کی گزارش ہے۔ السلام علیکم۔